صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس بارے میں عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کرام حضور کی دنیاوی وفات کے بھی قائل تھے اور اس کے بعد قبر مبارک کی حیات کے بھی قائل تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا فرمایا، بخاری کی روایت جو دلیل حیات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے حضور کے روضے پہ جا کر آپ کو سلام کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، مردوں کو نہیں کیا جاتا۔ مصنف عبدالرزاق کی روایت اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں قحط پڑا۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی قبر اور روضے پہ گئے، جا کر کہا یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، دعا فرمائیں اللہ بارش عطا فرمائیں، آپ کی امت قحط سالی کی وجہ سے مر رہی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک بارش عطا فرمائیں۔ حضرت بلال بن حارث رات کو آ کر سوئے، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا صبح جا کر عمر کو میرے سلام بھی دینا اور کہنا علی کل کیس دنئی اختیار کرے، دنئی اختیار کرے۔ حضرت بلال بن حارث صبح اٹھے، حضرت عمر کے پاس گئے، جا کر ساری صورتحال بتائی بھی میں نے حضور کے روضے پر جا کر یہ درخواست کی، اللہ کے نبی نے مجھے خواب میں یہ فرمایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا، تابعین کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ بلال یہ کہتا ہے، تمام نے کہا صدقہ، یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اب حضرت بلال بن حارث کا روضے پہ جانا یہ کس وجہ سے ہے کہ آپ حیات ہیں یا نہیں؟ دعا کی درخواست کرنا کس وجہ سے حیات ہے یا نہیں؟ پھر حضرت عمر کے اس کی تصدیق کرنا یہ حیات کی دلیل ہے یا عدم حیات کی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حیات کا تھا۔